اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذرنی ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله وتعذرني ان اكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد زلت لك فدخل معهما تحت الكساء. واقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة اخي وابن ام رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتدرني ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله اتعذرني ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء واومى بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد. وقال جبريل يا رب أتعذرني أن أهبط على الأرض ليكون معهم سارجا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهابط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل أذن يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نام قد زنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال علي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ما صل على محمد. صلوا على محمد وعلى محمد. اور میں زحمت دوں گا فرزاد موسوی کو سلام پیش کریں. فرزاد موسوی. ایک اور بلند آواز سے سلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک اور بلند آواز سے سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے.
لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دو لیکن، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن، چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے، اور پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جان عابدی کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، اور بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ صلوات محمد والے محمد۔ خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے درخواست ہے۔ عالیہ بانو بنت سید ضمیر الحسن، علی عباس ابن مرتضی حسین، کرار حسین ابن جواد حسین اور سید ضمیر الحسن ابن نواب حسن اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں، براہ کرم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایثار ثواب۔ صلوات محمد والے محمد۔ سحمد نور زین زیدی کو مرثیہ پیش کریں۔ زین زیدی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر
پر گیا کہ بنت نبی کچھ کرے فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ دے محبوب کبریا کی عزادار میں محبوب کبریا کی عزادار میں 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بیت بو بے کر اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو آئیں اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگر چادر زمین پہ پھینکے چلائی بار بچے ہیں کو صبر دے میرے کے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نے پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہو تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہو ماتم پہ ماتم اور عذاب پر عذاب غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دی ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہو رخصت کرو کہ جاتی ہیں احمد کی دل رب سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیب سبتین نے
پٹ کے کہا وا مصیب کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ گئے کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں. ماشاء اللہ یہ تھے زین زیدی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے. اور اب میں درخواست کروں گا مولانا مسلم چاولہ صاحب سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں. اب تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ آج کی مجلس عزا مرحومہ عالیہ بانو بنت سید ضمیر الحسن کے ایصال ثواب اور برسی کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، ان کے لیے اور بانیان کے دیگر مرحومین مرحوم علی عباس ابن مرتضی حسین، مرحوم کرار حسین ابن جواد حسین، مرحوم سید ضمیر الحسن ابن نواب حسین اور خانوادے کے دیگر مرحومین اپنے اپنے مرحومین شہداء صلحاء علماء مجتہدین کے ارواح کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، مومنین و مومنات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحومہ عالیہ بانو کے ایصال ثواب اور برسی کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد کی گئی، اور جیسے کہ ایک روایت ہے، ایک اسلوب ہے ایصال ثواب، چاہے وہ زیارت کی مجلس ہو، چاہے وہ 40ویں کی ہو یا برسی کی ہو، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے اس تذکر کا ایک ایسا سبب فراہم کریں کہ اس غفلت کو جو ہر انسان کی زندگی میں اس دنیاوی زندگی کی وجہ سے، مادیات سے قربت کی وجہ سے، مادیات اور زمانے کی مشکلات میں الجھے رہنے کی وجہ سے جس حقیقت ابدی اور سرمدی سے غافل ہو جاتا ہے انسان، ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے ایصال ثواب کی مجالس، جو کہ مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے ان کے لیے فائدہ مندتر ہو جاتی ہے کہ آنے والے اس میں ایصال ثواب کے علاوہ اپنی اصلاح احوال بھی کریں۔ یعنی قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے سہارے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، سورہ ملک کی پہلی 2 آیتیں آپ سبھی کے اذہان میں محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اس کتاب مبین میں، اس کتاب ہدایت میں کہ جس کے بارے میں خود دعویٰ کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی قرآن اپنے دعوے کو پیش کرنے سے پہلے اپنی حقانیت کی، اپنی سچائی کی، اپنی آفاقیت کی، اپنے کلام کی ابدیت اور سرمدیت کے اس بات کے لیے جو دلیل پیش کر رہا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور پھر دیگر آیات میں جیسے خود سورہ بقرہ میں اور دیگر آیات میں قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ان آیتوں میں شک نہ کرنا، ان آیتوں کو جن کو تمہاری اصلاح کے لیے، ان آیتوں کو تمہاری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا، اس میں شک نہ کرنا۔ اور اگر کبھی شک ہو جائے تو قرآن کا چیلنج، قرآن کا دعویٰ خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اگر تمہیں اس میں جو ہم نے اپنے عبد پر کلام الہی کی صورت میں نازل کیا ہے، اگر اس میں شک و شبہ اگر کبھی تمہارے ذہنوں میں آ جائے نا، تو کوشش کرو اپنی ساری توانائی کو صرف کرتے ہوئے، اپنی ساری کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور فقط اپنی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جن جن کو تم اپنا ناصر و مددگار سمجھتے ہو ان کو بھی لے کر آؤ۔ دعوی قرآن کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس جیسی کتاب کی اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس، اور سورہ بقرہ لگ بھگ 286 آیات، نہیں، قرآن محدود نہیں کر رہا،
یعنی اگر کوئی چیلنج کرتا ہے انسان تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی بڑا سا چیلنج کرتا ہے، پروردگار نہیں، یہ تمہاری مرضی ہے، اگر تم ایسی صورت لے آؤ جو قرآن کی ایک مختصر ترین سورہ 3 آیتوں والی سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں، یہ 3 مختصر ترین آیتوں جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ اگر تمہیں قرآن کی حقانیت میں شک و شبہ ہے، میں کہوں گا پروردگار عالم تیرا یہ اس کتاب میں یہ دعویٰ، یہ چیلنج اتنا سچا ہے کہ جس سورہ کوثر کو یہ عام سا اور مختصر سا سورہ سمجھتے ہیں، نہ ظاہر میں اس کی مثال لا سکتے ہیں، نہ جناب فاطمہ جو حقیقت سورہ کوثر ہے کوئی مثال لے لا سکتے۔ یعنی اس حقیقت سورہ کوثر کا مصداق لانا تو دور کی بات، کیوں کہا کہ سمیت فاطمہ لأنہا فطموا عن معرفتها، یعنی فاطمہ ایک رکاوٹ، ایک حائل لفظی لغوی اعتبار سے کہا جناب سیدہ کا نام فاطمہ ایک ایسی علت، کچھ علل ہیں ان میں سے ایک علت یہ بیان ہوئی کہ حقیقت معرفت فاطمہ تک کوئی بشر نہیں پہنچ سکتا، پروردگار نے ایک حائل رکھا ہے عصمت و طہارت کا۔ تو کہا جس طرح سے اس وارث قرآن، اس صاحب قرآن، اس حقیقت قرآن کی مثال نہیں مل سکتی، اس کتاب کی مثال بھی نہیں مل سکتی۔ اس کتاب لا ریب میں ارشاد رب العزت، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک سلیس سا روان سا ترجمہ عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ یہ خود تبارک اور مبارک ہونا پروردگار کی نسبت سے خود معرفت الہی کے باب میں خود یہ ایک عقیدے کی ایک ایسی بحث ہے جو خود تقاضا کرتی ہے کہ اس پہ گفتگو ہو، اس کے عمق کو انسان جھانچے، اس کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس خالق لم یزل و لا یزال کی معرفت حاصل کرے کہ جس کے حضور میں اگر انسان اپنی معرفت کے ساتھ پیش ہو تو اس کی حقیقت کے اس ادراک اور شعور کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی ناتوانی کو دیکھ کر خود بخود اپنی جبین نیاز کو حضور پروردگار میں جھکا دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور ملک کی خود ایک تعریف، تفسیر اپنی جگہ، وہ کسی اور موضوع کے حوالے سے، وہ چکے ذکر موت کے حوالے سے صرف ایک سہارا لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک اس کا قبضہ قدرت ہر چیز پر، اس کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے خلق کیا موت کو اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دکھا سکے۔ اب یہ ترجمہ میں نے کہا کہ چونکہ میں سلیس ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں اور عربی زبان کی دقتوں میں الجھے بغیر، کیونکہ بہت سے لوگ جو حقیقت قرآن سے واقف ہونے کے لیے اس ثقل ثانی کی طرف سے جو ثقلین میں جس کا ارشاد ہوا اس سے غافل ہوتے ہوئے لفظی بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ جان سکے، وہ امتحان لے سکے، تاکہ وہ تمہارے بارے میں یہ جان سکے کہ کس کا عمل احسن ہے۔ اچھا یہ سادہ سا ترجمہ، اور اگر ترجمے کو ترجمے کی حد تک دیکھا جائے تو بھی اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن وہ جو وارث قرآن ہے، وہ جو صاحب قرآن ہے، کہ وہ جس کے بارے میں زبان وحی سے بولنے والا پیغمبر کہے کہ اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو شخصیت علی بن ابی طالب کے بغیر نہ دیکھنا، اس لیے کہ
علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ گویا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کلام الہی کو، حقیقت سرمدی کلام اللہ کو انسانی صورت میں دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی طرف آ کے دیکھنا۔ تو وہ آئینہ وحی میں، وہ حقیقت مفسر قرآن کی صورت میں ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ لیبلوکم، یہ پروردگار کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی بعض مفسرین، آپ اردو ترجمے پڑھتے ہیں انگریزی کے بھی، تو جو اس در سے دور ہیں، جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت سے دور کر دیا، یعنی میں اکثر کہا کرتا ہوں، چونکہ ماہ شعبان المعظم بھی ہے، تو حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے اعتبار سے ایک جگہ تقریر اور پھر ایک کانفرنس میں پریزنٹیشن کا موقع ملا، تو میں نے سورہ بقرہ کی آیتوں کا سہارا لیا، اور اس میں تمام اہل اسلام موجود تھے، وہ بھی کہ جو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، یعنی وہ کٹ حجتی پہ پوری طرح سے کہ نہیں، کیسے مہدی غائب ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، اور کیسے عقیدہ ہے، اچھا جانتے بھی ہیں، معلوم بھی ہے، لیکن کٹ حجتی اور وہی ضد۔ اور ہمیں اہل بیت نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ مخالف کو یا نہ سمجھ کو، مخالف بھی نہ سمجھو، کیونکہ ہمارے علماء کا رویہ اور ہمارے علماء کی تعلیمات اتحاد ملت کے اعتبار سے، یعنی انسانیت تو ایک طرف ہے ہی، اتحاد ملت کے اعتبار سے عامت المسلمین کے لیے ہمارے مراجع کی تاکید یہ ہے کہ انہیں اپنا نفس سمجھو۔ ہاں اگر وہ کٹ حجتی پہ ہیں تو انہیں دلیل کے ساتھ بیان کرو، تو اسی سے استمداد کرتے ہوئے، اسی سے اشارہ لیتے ہوئے میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کی، اور کہا کہ قرآن مجید کھولیے اور جلد کو آپ پلٹیے تو پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ ہے، دوسرے صفحے پہ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں ہیں، تو وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ یعنی اب زیادہ دور نہ جائیے، آپ کہتے ہیں نا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن سے آپ ثابت کر دیجئے تو ہم مان لیں گے کہ امام زمانہ کا وجود ہے اور غائب امام پہ وجود رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا زیادہ دور نہیں، 6666 آیتوں کی طرف نہ بڑھے، بس پہلا ہی صفحہ پلٹ دیجئے۔ اچھا زیادہ دور بھی نہ جائیے، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہی پہ رک گیا میں نے کہا آدھا کام میں نے کر دیا، آدھا آپ کر دیجئے، تلاوت میں نے کر دی ہے، ترجمہ آپ کر دیجئے۔ وہ سارے انگشت بے دندہ، اس کو اس پہلو سے سوچئے گا کبھی، اس نقطے کو بھی، کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم تو قرآن کو سمجھ گئے اور قرآن ہمارے لیے درست ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ أَنْتُم مِّن مُدَّكِرٍ، یہ آیتیں بیان کر رہی ہیں سمجھو قرآن کو، لیکن ساتھ میں قرآن اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، اس میں ام الکتاب ہیں وَأُخَرٌ متشابہات ہیں، متشابہات کے لیے اور حقیقی آیات صریحہ کی بھی تفسیر اور مصادیق کے لیے اس در پہ آؤ جو حامل قرآن ہے، اس در پہ آؤ جو وارث قرآن ہے۔ تو میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا میں نے آپ کا کام آسان کر دیا، تلاوت میں نے کر دی، ترجمہ آپ کر دیجیے، اور میں نے یہ کہا جو ترجمہ آپ کہیں میں مان لوں گا، کوئی سند لے کے کوئی قرآن سے ثابت کریں، کوئی حدیث سے ثابت کریں۔ عزیزان محترم، حروف مقطعات الف لام میم، جس کو ہم اسرار اور رموز سے بھرے ہوئے الفاظ کہتے ہیں، پروردگار نے پہلی ہی سورت سورہ بقرہ میں، یعنی دوسری سورت فاتحۃ الکتاب کے بعد ان الفاظ کو ابتدا میں رکھ کے بشر کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اگر قرآن کو حقیقی طور پر سمجھنا چاہتے ہو تو در اہل بیت پہ آ کے سمجھنا۔ تو میں نے کہا ترجمہ کر دو،
تفسیر کر دو، تم تو سمجھتے ہو قرآن. تم نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کوئی لمبی چوڑی آیتیں بھی نہیں، 3 حرف، الف لام میم. اور میں نے کہا ہاں پھر اگر صحیح معنوں میں کرنی ہے تو پھر ایسا کرنا کہ جس پہ اتفاق بھی ہو، پھر کوئی دوسرا آ کے اختلاف نہ کرے. انسانی فطرت اور جبلت ہے، ہر انسان اپنے فہم و ادراک کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھتا ہے. وہ معروف واقعہ 11ویں امام حسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ کے زمانے میں، اور مجھے سعادت میری اس سال میں آپ کی یہاں پر مجلس شہادت کو پڑھنے کی، اور میں نے یہ واقعہ ذکر کیا اسحاق قندی کا، جس نے تناقضات قرآن کے اعتبار سے کتاب لکھی اور امام نے جو پیغام بھیجا اسی کا سہارا لیتے ہوئے. چونکہ انشاءاللہ آپ اہل علم افراد موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کے حافظوں میں بھی وہ بات یقیناً موجود ہوگی. تو امام نے کہا کہ متکلم کا کسی بھی کلام کو ارشاد کرنے کے بعد، بول لینے کے بعد یا لکھ لینے کے بعد، اس کی مراد کیا اس مراد سے مختلف ہو سکتی ہے جو سمجھنے والا انسان سمجھ رہا ہے؟ کہاں؟ اور وہ مانا یہ ماڈرن ہرمنوٹکس، ماڈرن فلسفی کا بھی قانون ہے، اور ماڈرن یعنی پوسٹ ماڈرن فلسفی کی بنیاد ہی اسی نسبیت گرائی پہ، ریلیٹیو نالج پہ رکھی گئی، اور ہر انسان، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں اس حقیقت کو مانا جاتا ہے. تو پھر حقیقت کو کیسے مانا جائے؟ تو آپ الف لام میم کو آپ ہدایت کہہ رہے ہیں، آپ امام کہہ رہے ہیں، آپ اس کو حروف مقطعات کہہ رہے ہیں، تو کوئی ایک پیمانہ تو ہو نا. یعنی بشر دنیاوی امور میں جو انسان کی محدود زندگی سے منسلک ہیں، زمانے میں اپنی زندگیوں میں انسجام کے لیے، اپنی زندگیوں میں سہولت کے لیے اور معاشرے میں یکسانیت کے لیے اوزان کو طے کرتا ہے. گرینچ میں جا کے رکھ دیتا ہے کہ 1 کلو گرام کا یہ اسٹینڈرڈ وزن ہے، 1 فٹ اتنا ہوگا، 12 انچوں سے یہ بنے گا، 1 کلومیٹر میں اتنا ہوگا، تاکہ ساری زندگی کا انسان کی پوری دنیا میں ایک پیمانہ ہو، ایک میزان ہو، ایک ایسا سٹینڈرڈ ہو کہ جس کی بنیاد پہ سب ناپیں اور تولیں. تو جب انسان جو مخلوق ہے، جو بشر ہے، اس کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک حقیقت حقیقی موجود ہو کہ ہر باطل کو، ہر غلط کو، ہر ناصحیح کو اس سے مقابلہ کر کے اپنی اصلاح اور درستگی کی جائے. تو کیسے ممکن ہے؟ پروردگار قرآن تو بھیجے لیکن ایسے صاحب علم کو نہ بھیجے جو بتا سکے کہ قرآن کا حقیقی علم لینا ہے تو وارث قرآن سے لو. تو کہا حقیقی تفسیر وہ بیان کرے گا کہ جو وارث قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں کہا ثقلین کا جزو لا ينفق. اور یہ حضرت حجت کی موجودگی اور آپ کی تشریف فرمائی، آپ کے معاشرے میں موجود ہونا اس حدیث کے بعد میں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ دنیا ایک لمحہ یعنی پلک جھپکنا بھی شاید اپنی مدت زمانی میں لفظ زیادہ ہو، یعنی اس اکائی کا بیان نہیں ہو سکتا کہ جس میں حجت خدا موجود نہ ہو اور زمانہ یا جہان یا دہر باقی رہ سکے. اور دوسری دلیل یہ حفاظت قرآن کی کہ جس کے بارے میں قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر مبارک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو کوئی ایسا محافظ قرآن دم بے دم موجود ہونا چاہیے. جب قرآن موجود ہے تو وارث قرآن بھی ہونا چاہیے. اور پھر اسی کے حوالے سے ایک دلیل، اور میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا انہی 5 آیتوں میں. میں نے کہا اسی ایک آیت پہ، اور بعد میں کئی لوگوں نے، ہم نے اس پہلو سے تو کبھی سوچا نہیں. میں نے کہا آپ یہی پہلی آیت یا پھر ایک اور آگے بڑھتے ہوئے تیسری آیت بھی پڑھ لیتے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اور یعنی ہمارے لیے تو یہ ہے نا، جیسے ہی ہم متقین کا لفظ کہتے ہیں تو ہم پریشان بھی نہیں ہوتے، سرگردان و حیران بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک امام المتقین کے ساتھ نہ ہو.
لیکن قرآن نے کہا کہ سب کے لیے ہدایت واضح ہو جائے، جو ان زینوں کو ابھی طے کر رہے ہیں، جو ان منزلوں کے راہی ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو بھی معلوم ہو. کہا الذین یؤمنون بالغیب. اچھا پہلا ہی جملہ یہیں پر ہی کھڑے ہو جائیے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، دوسرا صفحہ قرآن کا، تیسری آیت سورہ بقرہ کی، جس میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ تم اہل تقوی ہو ہی نہیں سکتے سوائے اس کے الذین یؤمنون بالغیب، کہ تک تم ایمان بر غیب نہ رکھو. اگر سوال کیا جائے کہ غیب کیا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے گویا جواب آئے گا کہ اگر دین کا خلاصہ کیا جائے، اگر دین دیکھا جائے نا. عزیزان محترم، شاید یہ ایک سوال ہمیں خود بھی پوچھنا چاہیے، چونکہ میں نے ابتدا یہاں سے کی کہ غفلت اور موت سے غافل ہو جانے کی ایک بہت بڑی وجہ اس مادی گرا معاشرے میں، میٹیریلسٹک معاشرے میں جو ایک چیز سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، جس کے اوپر دعویٰ قائم کیا جاتا ہے کہ چیز جو نظر آتی ہے، جو حواس خمسہ کے ذریعے جس کا درک و ادراک کیا جا سکتا ہے، وہی وجود رکھتی ہے. جو حواس خمسہ سے تعلق نہیں رکھتی اس کو سائڈ پہ کر دیں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. یعنی آج جدید دنیا، ترقی یافتہ دنیا میں معیار علم اور معیار ترقی مادی ترقی کو رکھا جا رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بشر وہ سرگردان، وہ پریشان، وہ حیران، اور ان پاتال کی گہرائیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے کہ بغیر روحانیت کے، بغیر مابعد الطبیعیات کے، بغیر میٹا فزکس کے جس کا جواب ممکن نہیں. یعنی اگر انسان چاہے ان گتھیوں کو سلجھا سکے تو مابعد الطبیعہ میں، اور اگر دین کی بنیاد دیکھا جائے تو پروردگار عالم اہل تقوی کی پہلی علامت یہ بتا رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر شروع کیا جائے تو یعنی انہی کے جو اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ کیا خدا کو دیکھا ہے؟ اگر خدا جس کو حسیات پہ کہتے ہو کہ امام کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا تو وہ وجود نہیں رکھتا، تو کہا اچھا خدا کو دیکھا ہے. اچھا وہ تو خود اپنے ہی اس بنے جال میں الجھ جائیں گے، کیونکہ ہم تو پھر اس در سے وابستہ ہیں کہ جب پوچھا گیا نا مولا کائنات سے، یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا میں تو اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. عجیب جملے ہیں نہج البلاغہ میں مولا کے، عجیب جملے ہیں. اور مولا کی تعلیمات میں کہ اگر تم نے اپنی حسی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ خدا محدود ہے، وہ مخلوق ہے، وہ محدود ہو جائے گا، مادی ہو جائے گا، وہ مابعد الطبیعہ نہیں ہوگا. مخلوق کی سمجھ میں، مخلوق کی نظر میں خالق آ جائے تو وہ خالق نہیں ہوگا، وہ خدا نہیں ہوگا. وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ وَفَوْقَهُ وَتَحْتَهُ. جس ڈائمنشن کا، جس جہت کا آپ ذکر کریں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں علی اس کائنات میں کوئی چیز دیکھتا نہیں سوائے اس چیز سے پہلے، اس کے بعد، اس کی ہر جانب میں وجود خدا کو دیکھتا ہوں. صلوات قبلہ تشریف. اجازت ہے قبلہ؟ آپ کی اجازت سے بسم اللہ. علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات بھیجیں. تو کہا کہ اس غیب میں خود خالق. اچھا پھر آپ بتا دیجئے اصول دین، اصول اسلام ہی بتا دیں. اگر اصول ایمان کو آپ ایک طرف رکھ کے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید ہے اور رسالت ہے اور معاد ہے، قیامت ہے، آپ امامت اور عدالت کو چلے. ہم آپ کی بات احتراماً مان لیتے ہیں کیونکہ سیکھنے کی بات ہے نا.
اچھا توحید کی میں بات ہوئی تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. اچھا رسول کو دیکھا ہے, پیغمبر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں ان کو بھی نہیں دیکھا. کہا کہ پھر تیسرا اصل جو ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے وہ عقیدہ معاد پر ہے, عقیدہ روز جزا پہ ہے, عقیدہ قیامت پر ہے. کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عقیدہ توحید کا اقرار نہ کرے, جب تک وہ عقیدہ رسالت کا اقرار نہ کرے, جب تک وہ روز جزا اور قیامت کا اقرار نہ کرے. تو میں کہوں گا کہ سارے کا سارا دین جس کی بنیاد پہ آپ مسلمان قرار پا رہے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں, نہ کوئی ابھی تک قیامت میں گیا جو پلٹ کے آ کر آپ کو بتائے کہ قیامت وقوع پذیر ہوئی. نہ جنت دیکھی, نہ جہنم دیکھی, نہ ملک دیکھے, نہ فرشتے دیکھے, نہ ہی حور بہشت دیکھی, لیکن ہر چیز پر اعتماد, ہر چیز پر یقین. اور تو اور جس چیز پر آپ کا سب سے زیادہ یقین ہے اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان بھی وجود میں ہے, اس کو بھی نہیں دیکھا, تو پھر کیا وجہ ہے ان سب کو مانتے ہو, امام زمانہ کو نہیں مانتے؟ خلاصہ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے, چونکہ مربوط بات تھی اور میں نے کہا چونکہ شعبان کی آخری ساعتیں ہیں, آخری ایام ہیں, اور یہ مہینہ اہل بیت کے حوالے سے, صاحبان کربلا کے حوالے سے خاص, اور میرا جی نے کیا کہ امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذکر کے آگے بغیر آگے بڑھتا. ویسے بھی یہ پروردگار نے اہل بیت کو ایسی شان عطا کیا, اور اولو الالباب جو قرآن بار بار اشارے کرتا ہے نا کہ عقل والے ہونا چاہیے. افلا یتفکرون افلا یتدبرون, جو تدبر اور تعقل کرنا چاہیں نا, جیسے مولا کائنات نے کہا تم ڈھونڈتے ہو خدا, دیر میں جاتے ہو, معبد میں جاتے ہو, مسجد میں آتے ہو, مندر میں آتے ہو, کلیسا میں جاتے ہو, خدا نظر نہیں آتا, لیکن اگر معرفت کی آنکھ سے دیکھو گے تو اپنے وجود میں خدا نظر آتا. یعنی جو اولو الالباب ہیں, افلا یعقلون افلا یتدبرون, تعقل تدبر کی تاکید اسی باب میں سے ہے. تو انسان ہر چیز میں تدبر کرتا ہے, اور جو تدبر کرتا ہے اور جس سے انسیت رکھتا ہے, جس سے محبت رکھتا ہے, اس کو اسی کا عکس ہر چیز میں نظر آتا ہے. مولا کائنات سے بڑھ کے موحد کون ہوگا بعد از مصطفیٰ؟ تو اسی لیے کہا میں تو ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہوں, لیکن ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے. تو ہم بھی بہرحال جن کا نام جپتے ہیں, جن کے نام لیوا ہیں, ہمیں بھی ہر جگہ پہ وہی نظر آتے ہیں. ہم مہینوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مہینوں میں بھی یہی نظر آتا ہے. کہا کہ الشعبان الشہری, پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے, اور ماہ مبارک رمضان, اس پہ تو امت مسلمہ کا شعبان پر بھی اتفاق ہے کہ پیغمبر خدا کا مہینہ, اور ماہ مبارک رمضان شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. تو اور ہمیں پھر ترتیب بھی نظر آ رہی ہے. کہا کہ ماہ مبارک رمضان شہر اللہ قرار پایا, اللہ کا مہینہ. انسان کو پروردگار عالم اس شرف سے نواز رہا ہے کہ بندہ میرا مہمان بنے اور میں اس کا میزبان بنوں. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس میزبانی کا تقاضا یہ ہے, حق ضیافت یہ ہے کہ میرا آنے والا مہمان پوری عزت و تکریم اور آبرو کے ساتھ آئے. کہا کیسے؟ کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر داخل ہونا ہے تو ماہ شعبان سے گزرنا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ محرم کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان میں, کیلنڈر کی ترتیب کے اعتبار سے یعنی جولائی اور اگست میں رابطہ ایسا ہے کہ اگست جولائی سے پہلے نہیں ہو سکتا. اسی طرح شعبان اور شہر اللہ میں ماہ مبارک رمضان میں جو تعلق ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے لازمی یہ ہے کہ ماہ شعبان سے گزرا جائے.
اور پھر عقلی ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ شعبان میں آنے کے لیے ماہ رجب سے گزرا جائے. تو میں نے کہا جو جس کا نام لیوا ہوتا ہے، جو جس سے محبت رکھتا ہے، اس کو تو ہر جگہ انہی کا جلوہ نظر آتا ہے. ہم نے کہا مہینوں کی ترتیب تو ہے ہی ہے، ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس آنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے در سے آنا، اور اگر محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا ہے تو شعبان میں رجب سے آئے ہو، محمد مصطفیٰ کے در پہ علی مرتضیٰ کے ساتھ آنا. یعنی 13ویں رجب کا دن بتا رہا ہے کہ یہ زینہ بزینہ سفر ہے. وہی میں نے کہا نا، اولو الالباب، اہل عقل کو اشارے، یعنی کوئی سادہ سے انسان کے لیے ہر انسان اپنی عقل اور اپنے شعور کو بڑھاتے ہوئے اس در سے آگے بڑھتا ہے. ایک بنیادی مرحلے پہ ایک عام سے انسان کے لیے سمجھ آنے والی بات ہے. اور اگر صرف ان لوگوں کو جن کو کلمے پہ اعتراض ہوتا ہے ایک مختصر سی دلیل ہی دے دی جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو شعبان سے، اور شعبان میں رجب کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا، رجب مولا کائنات کا مہینہ ہے، شعبان محمد مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر وہی میں نے کہا کہ جس طرح سے غیب کا عقیدہ ہے، اگر غیب کا عقیدہ چھوڑ دیا جائے تو سارے کا سارا اسلام ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کس کی زبانی ملا، کس کے ساتھ ملا، دینے والا کون ہے، اس کی حقیقت بیان کرنے والا کون ہے؟ وہی کہ جس کے بارے میں پروردگار قرآن میں کہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہی جو کہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وہی جو کہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی جس کے بارے میں آیتیں نازل ہوں لیکن ساتھ میں ساتھ وہ بتائے کہ یاد رکھو کہ اس سلسلہ معرفت میں، اس سلسلہ ہدایت میں، اس سلسلہ ایمان بالغیب میں جس طرح سے توحید الہیہ پر عقیدہ اور یقین رکھنا واجب، اور اللہ کی ولایت کا اپنے نفوس پر نافذ ہونا اور اس کو نافذ کرنا واجب اوجبات میں سے، اسی طرح سے اس رسالت محمدیہ کا بھی اپنے اوپر نفاذ اس ولایت نبویہ و محمدیہ کے باب سے واجب. کہا کہ جس طرح سے ان دو ولایتوں کو اپنے اوپر نافذ کیا تو پھر آیتوں کو دیکھتے ہوئے آیہ ولایت کو دیکھو. کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی ہے. رکانی قرآن نے کہا یاد رکھو جس طرح سے اللہ تمہارا ولی ہے، جس طرح سے اس کا رسول تمہارا ولی ہے. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تو تاریخ نے بتلا دیا اگر ولایت حقیقیہ کو ماننا ہے تو ولایت الہیہ کے ساتھ ولایت مصطفیہ پہ یقین رکھنا ہوگا، اور ولایت مصطفیہ کے ساتھ ولایت علویہ کو ماننا ہوگا. تو عزت محترم پروردگار عالم نے جب انسان کو اس زیور حیات سے نوازا ہے، اس نعمت حیات کو دیا، تو پروردگار نے کہا میں نے یہ ساری گفتگو اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہو یہاں سے کی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا سے مراد کیا ہے. تو معصوم نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ یاد رکھو یہ خدا کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے کہ تمہارا امتحان پروردگار لے کر تمہیں اس دنیا میں ابتلا میں لا کر خدا اپنے علم میں. اضافہ وہاں جہاں بالقوہ، فلسفے کی اصطلاح ہے بالقوہ ہونا اور بالفعل ہونا، یعنی کسی چیز میں پوٹینشل ہونا یا کسی چیز کا اپنی ایگزسٹنگ سٹیٹ میں ہونا، اپنے پیک پر ہونا اور ہمیشہ پیک پر رہنا.
نہ اس میں سفر ہے، نہ اس میں ارتقاء ہے، وہ کمال محض ہے. یعنی ارتقاء وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر انسان کمال کی جانب بڑھتا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمال میں بڑھا جاتا ہے، اور انسان منزل معرفت میں، منزل یقین میں، منزل کمال میں سفر کرتا ہے. لیکن خالق کے لیے کمال محض ہے. خدا کے سوا ہر مخلوق کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کسی بھی رتبے پر کیوں نہ ہو، حتیٰ اس رتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے کہ جب مولا کائنات کو آواز دی جائے تو جواب آئے کہ لو کشف الغطاء، اگر یہ پردے، اگر یہ حائل، اگر یہ سب وسیلے، دنیا کی ہر مادیت فنا ہو جائے اور مجھ سے سوال پوچھا جائے، لَمَزْدَدْتُ یقینا، میرا خدا کے بارے میں جو یقین ہے اس میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی یعنی میں کہتا ہوں کہ واقعا ناز کیا کرے کہ پروردگار نے کس امام سے اور کن ہستیوں سے وابستہ کر دیا. یعنی لگ بھگ 1 مہینے میں انشاءاللہ اسی جگہ پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوں گے اور سر پہ قرآن پکڑنے سے پہلے مناجات امیر المومنین پڑھ رہے ہوں گے. وہ ہستی جو کہے کہ میرا اس غیب پہ، غیب الغیوب پہ یقین ایسا ہے کہ ہر پردہ، ہر حائل ہٹ جائے، ہر رکاوٹ برطرف ہو جائے، لَمَزْدَدْتُ یقینا، خدا کی معرفت کے باب میں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یقین جب ہوتا ہے، جملے کی طرف توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، کیوں ہم غافل رہتے ہیں؟ کیونکہ یقین و معرفت کم ہوتی ہے. جس کا جتنا یقین بڑھتا ہے اس کو اتنا احساس فقر زیادہ ہوتا ہے. مسطح زمین پہ انسان چوٹیوں کو وادی میں کھڑا ہو کے ایک ہموار زمین پہ افلاک کی وسعت کو ان چوٹیوں کے سروں تک دیکھ سکتا ہے. لیکن سفر کرتا ہے انسان چوٹی پر پہنچ کے اس طرف کے عالم کی وسعت کا ادراک کرتا ہے. جو معرفت کے بعد میں انسان اپنی منزلوں کو محدود سمجھتے ہوئے سمجھتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، اس یعنی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک محاورہ اردو کا ہے، کنویں کے مینڈک کی مانند ہے جس کی ساری دنیا اس کنویں تک محدود ہے. نکلتا ہے باہر، چشم خیراں سے دیکھتا ہے کہ میں تو کس پستی میں تھا اور دنیا کی وسعت کیا ہے. تو جب انسان، وہ انسان کامل اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ جب وہ یہ کہے کہ اب میرے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا. میں نے یہ سارے پچھلے 1 منٹ کی گفتگو اس مناجات کا ایک جملہ سنانے کے لیے آپ کو کی ہے کہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ اگر علی اتنے عظیم رتبے پر ہیں تو کیوں کہتے ہیں دعائے کو میل میں وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَقِيمُ. غور کریں، تدبر کریں. جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا خالق حقیقی کے حضور اپنے ہیچ ہونے کا احساس بڑھتا ہے. جتنا انسان بلندیوں کا راہی بنتا ہے، منزلیں طے کر کے بلندیوں پر پہنچتا ہے، اتنا ہی اپنی عجز و انکساری کا احساس ہوتا ہے. تو پھر جب اس سال انشاءاللہ پڑھیے گا نا تو ان لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ وہ جس کو کسی نے آ کے خدا کہنا چاہا، کسی نے آ کے شخصیت مولا کائنات میں شک کیا کہ یہ کیا کمالات ہیں، یہ کیا شخصیت ہے، یہ کیا معجزات ہیں، یہ کیا ہستی ہے. لیکن ہستی وہ نہیں جو اعجاز میں نظر آئے. مولا کی ہستی کو دیکھنا ہے تو آ کر دیکھیے گا کہ اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہو کر مولا کائنات مسجد کوفہ میں کہہ رہے ہیں مولا یا مولا انت المولا وَأَنَا الْعَبْدِ. اور عجیب
जुमले अजीजान मारिफत से पढ़िएगा। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन को एक एक जुमला मारिफत के बाब में इससे बढ़कर नहीं हो सकता। मैंने जिस तरह से कहा ना कि कुरान को अगर कलाम इलाही को इंसान के लिए तमाम असरार के मखज़न को, हिदायत की रोशनी को अगर किताबी सूरत में देखा जाए तो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होके सीने व नास पर ख़त्म होता देखें। अगर उसको चलते फिरते इंसान में देखें तो मौला कायनात में देखें। ऐसे नहीं कहा मौला या मौला अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला। क्या मुमकिन है किसी के लिए, खास तौर पे एक अब्द के लिए, कि वो किसी पर रहम करे सिवाय खालिक? मौला या मौला अंतर राज़िक़ व अनल मरज़ूक़ व हल यरहमुल मरज़ूक़ इल्ला राज़िक़। मौला या मौला अंतल मालिक व अनल ममलूक व हल यरहमुल ममलूक इल्लल मालिक। मौला या मौला अंत सखी व अना बखील व हल यरहमुल बखील इल्ला सही। मौला, ऐसी खूबसूरत मुनाजात है, लैलतुल क़द्र में पढ़िए। और वैसे भी मारिफत में इजाफे के लिए कि किस तरह से उस निफाज विलायत का, जब हम ये कहते हैं ना कि क्यों सिर्फ हम मौला कायनात की बात करते हैं, क्यों हर वक्त उन्हीं का जिक्र करते हैं, भाई उसकी वजह यही है कि हमें तो महीनों की तरतीब में भी नजर आ रहा है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफ़ा के दर पे पहुंचो। मुस्तफ़ा बता रहे हैं मुझ तक आना है तो मुर्तज़ा के वास्ते से आओ। अगर अली मुर्तज़ा की दहलीज पे पहुंच गए तो खालिक की हकीकत भी समझ आने की कोशिश होगी। यानी शऊरी तौर पे भी एक इब्तदाई नौआमोज को पीएचडी की क्लास में नहीं बिठाया जाता, उसको मरहला ब मरहला, उसको हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी और फिर पीएचडी में लेकर आया जाता है। उन मरहलों पे आओ। कहा के यानी वो मारूफ हदीस आपके अज़हान में महफूज है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। वो अलग बात है कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ था, जिनके दिलों में हसद था और जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई कि जो नजर आए अली इब्न अबी तालिब की फजीलत में वहां से अली का नाम काटो और उनका नाम लगा दो। तो किसी को फारूक आजम बनाना चाह, किसी को सिद्दीक़ अकबर, यानी सिद्दीक़ अकबर तो खास तौर पे, चले फारूक की मैं बात नहीं करता, उसमें एक और बहस है। तो वो भिखारी और मंगते गनी बनने के चक्रों में है। तो उर्दू का बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, हमारे बचपन में चौथी पांचवी जमात की उर्दू की किताबों में सिखाया जाता था कि नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर आपने नकल करनी है, अब तो बहरहाल वो पर्चे ऐसे होते भी नहीं है, अब तो सारा कुछ कंप्यूटर पे है। तो अगर आपने साथ वाले का उछक के उसकी कॉपी कर भी रहे हैं तो सवाल नंबर 1 से पहले जहाँ पर नाम लिखा हुआ है गुलाम रसूल, वहाँ पर लिखना है मुस्लिम मेहदी। वो सारा तो पर्चा वो नहीं लिख देना ना। तो उन्होंने भी जब कॉपी पेस्ट करना शुरू किया या अपनी उन फैक्ट्रियों में से हदीसों को झटाझट बनाना पेश करना शुरू किया तो कहा कि अच्छा इसमें तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि इतने तवातुर से जिक्र हो गई कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो चलो बदल नहीं सकते, दरवाज़ा किसी और को नहीं बना सकते तो उसको छत बना दो और उसको खिड़की बना दो। तो उर्दू का मुहावरा सामने आएगा कि नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। ए अक्ल के अंधो, क्या कभी देखा है किसी शहर में छतें हुआ करती है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा व मन अरादल मदीनत फलयअतिहा मिन बाबिहा। के दरवाजे से आना, क्यों? दीवारों को फलांगने वाले शुरफा नहीं होते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल गुफ्तगू दामन वक्त में बहुत मुख्तसर वक्त रह गया। एक इशारा तन चुके एक बड़े अहम मरहले से गुजर रहे हैं ज़िंदगियों के सफ़र के एतबार से। उस शहरुल्लाह की तरफ हमारी अब सफ़र की मंजिलें बढ़ रही हैं कि जिसमें परवरदिगार हमें अपना मेहमान कर रहा है। एक तज़क्कुर अपने बाप से, 8वें इमाम अली मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि
تیاری ہے ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے ابا سلط ایک معروف صحابی امام ہشتم کا جو آپ میں سے زیارت کے لیے گئے ہیں مشہد میں، کوشش کرے جائیں، گئے بھی ہوں گے آپ بہت سے، اور پروردگار ہم سب کو بار بار توفیق دے کہ ہم زیارت ائمہ معصومین کو انجام دے سکیں۔ تو جب یہ صحابی آتا ہے اور مولا سے گفتگو کرتا ہے تو گویا یہی جو کل کا جمعہ گزرا ہے ماہ شعبان کا آخری جمعہ، تو اسی طرح کا دن تھا، مولا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ دخلت علی ابی الحسن، میں امام ہشتم کی خدمت میں داخل ہوا، فی آخر جمعۃ من شعبان، شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، فقال لی، کیسا خوش نصیب ہے کہ مولا نے خود کلام کیا ہے۔ ہمارا امام بھی ہم سے کلام کرتا ہے، امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، امام ہمیں بلاتا ہے، امام بات کرتا ہے۔ مولا نے کہا کہ یا ابا سلط، اے ابا سلط، ان شعبان قد مضى اکثرہ، شعبان کی بہت زیادہ مقدار گزر چکی ہے، وَهَذَا آخر جمعۃ منہ، اب آخری جمعہ، فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک، جو تم سے چھوٹ گیا ہے اس کا مداوع کر لو، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ انسان کی بشر کی فطرت ہے نا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہو تو اگر کچھ لمحے باقی ہوں اس نقصان کو میک اپ کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، تو انسان دانا انسان کوشش کر لیتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام بھی، ایک نمونہ عمل، ایک ایکشن آئٹم بھی لے کر کے جائیں ہم اپنے ساتھ۔ کہا وَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِيكَ۔ دیکھو ابا سلط، گویا آٹھویں امام ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں جو امور قابل فائدہ نہیں ہیں ان میں اپنے وقت کو برباد مت کرو۔ آج کی اگر آپ ماڈرن اکانومی کو بھی دیکھیں، سکسیسفل انڈیویجول کو لوگ کہیں گے کہ آج تو میٹیریلسٹک پالیسی بنیاد پہ ہے نا کہ جس کی آؤٹ پٹ تمہارے لیے بینیفیشل نہیں ہے، مفید نہیں ہے، جس کے ثمرات نہیں ہیں، وہ کام مت کرو، بلکہ وہ کرو کہ جس میں زیادہ سے زیادہ فوائد ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں اپنی دنیاوی زندگیوں میں تم اتنا اس چیز کی مراد کرتے ہو، کیوں نہیں دیکھتے آخرت کے حوالے سے؟ گویا مولا کہہ رہے ہیں کلام وہ کرو کہ جس کلام سے تمہیں بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ایک ایک زندگی کے امور میں بیٹھو وہاں پر جہاں پر کوئی فائدہ ہو، جہاں پر ذکر آخرت ہو، جہاں پر ذکر موت ہو، جہاں پر حیات بعد از مرگ کی بات ہو، جہاں ذکر اہل بیت ہو۔ اور پھر بہرحال ایک لسٹ ہے، میں بہت تیزی سے بیان کرتا جاتا ہوں، بہت لمبی بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اذہان میں اس کو محفوظ کریں۔ اور یہ پریکٹس، یہ ہماری ممارست، یہ ہماری تمرین، یہ ہماری مشق کے ایام شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ مہینہ ہمارے بالکل در پہ ہے، جس کے در پہ ہم آئے ہیں، کہ جس میں ابواب النیران مغلقہ، ابواب الجنت مفتحہ۔ تو کہا کہ وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ یاد رکھو تین چیزوں کی کثرت اس مہینے میں، ابھی جانے سے پہلے، شعبان ختم ہونے سے پہلے، ان دنوں میں دعا میں مشغول رہو، استغفار کرو اور تلاوت قرآن کرو زیادہ سے زیادہ۔ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ لِيُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ إِلَيْكَ، کسی کے گھر جاتے ہیں نا، یعنی شاید آپ میں سے کوئی بچہ پوچھے، کوئی جوان پوچھے، مولانا تو مغفرت کا مہینہ تو رمضان کا ہے۔ ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے کہ وہ پورا مہینہ 23ویں شب کا انتظار، اور 23ویں یا 21ویں کو بھاگ کے عمل قرآن میں بھاگتے بکا یا اللہ بے محمد، سب معاف ہو گئے، یہ تصور کے ساتھ۔ تو کسی میزبان کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں نا، تو نہا دھو کے جاتے ہیں، بن سور کے جاتے ہیں، سج دھج کے جاتے ہیں، یعنی اس لیے کہ زیب نہیں دیتا، جو بلانے والا ہے اس کے گھر کثافت سے جاؤں، اس کے گھر گندگی سے جاؤں، اس کے گھر بغیر تحفے کے جاؤں، تو پروردگار کے حضور جا رہے ہیں، اس کریم کی مہمانی میں جا رہے ہیں، تو اس قابل تو ہوں کہ اس کی مہمانی کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو،
اسی مہینے کی چند باقی گھڑیوں میں کیوں وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور اس کے بعد کچھ تاکیدیں جن کو میں بہت تاکید کروں گا عزیزان محترم. وَلَا تَدْعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا دَيْتَهَا. کسی کا حق باقی ہے تو یہ دن ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم خلوص کے ساتھ داخل ہوں. کسی کا حق، کسی کی اہانت، کسی کی غیبت اور کسی کا مالی یا غیر مالی حق ہے، یہ معافی کے دن ہے. اور پھر طہارت قلبی کا وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ. عجیب جملہ ہے زانا محترم. مولا کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو ماہ مبارک رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو اس طرح سے پاک کرو. اگر کسی بھائی بہن دوست ساتھی کمیونٹی میں کسی مومن کے بارے میں دل میں کینہ ہے، اس کینے کو اپنے دل سے صاف کرو. عزیزان محترم اس باب میں جتنی تاکید کر سکوں اور بنیادی طور پہ اپنے لیے اور پھر اپنے واسطے سے ہم سب کے لیے. آج تو یہ بڑی اچھے انداز میں ہمارے بچے جو یہ ریل اور شارٹس بناتے ہیں، پچھلے دنوں کسی نے بھیجی، بڑا لطف آیا مجھے دیکھ کے کہ ایک پروفیسر اپنی کلاس میں ڈیمونسٹریشن دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک خالی گلاس لے کے ایک جگ سے اس میں پانی ڈالتا ہے اور کہتا ہے آپ کے نظر میں اس کا کتنا وزن ہوگا؟ تو طالب علم کہتے ہیں شاید 250 گرام. کہا میں اس کو پکڑ سکتا ہوں؟ کہا بالکل. کہا کہ اگر میں اس کو ایسے پکڑ کے کھڑا رہوں میں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ کہاں کھڑے رہ سکتے. کہا کتنی دیر؟ کہا جتنی دیر آپ چاہیں. کہا نہیں ایسا نہیں، میں 1 منٹ بعد تھکنا شروع ہو جاؤں گا. وہی پانی جس کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ گلاس جس کو میں سہولت سے لے سکتا ہوں، اگر یہ منٹ گزرتے گھنٹے بنے اور گھنٹے دن بنے تو میرا بازو شل ہو کے گر جائے گا. یعنی یہ آج جو مینٹل ہیلتھ، یہ جو اضطراب کی بیماریاں، جو پریشانیاں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ انسان کی وہ نفسیاتی اور نفسانی اور روحانی بیماریاں ہیں جن میں لوگوں کے بارے میں کینہ رکھتے ہوئے، نفرتیں رکھتے ہوئے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بیوی اور شوہر کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، میں تو معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. میں نے مائیکل کورس کا دیا تھا، وہ والمارٹ کا بیگ لے کر آ گئی، میں تو نہیں معاف. بھئی رکھ کے کتنا نقصان کر رہے. اس نے تو شادی پہ بلایا نہیں، ولیمے پہ دعوت نہیں دی، جو ہو گیا گزر جاؤ. کینہ مومن نہیں رکھتا. میں نے کہا ایک تو ایک انسان کی ویل بینگ، اس کی صحت و سلامت کے لیے، دوسرا ایمان کی صحت و سلامت کے لیے یہ ہے. مومن وہ ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو معاف کرتا ہے. روایت کہتی ہے تم میرے بندوں کو آسانی سے معاف کرو، میں تمہیں آسانی سے معاف کروں. شعبان کی برکتیں ہیں، خوشیوں کا مہینہ ہے کہ آج باوجود برسی کی مجلس ہے لیکن میں موت کا ذکر کر ہی نہیں سکا اور آپ کو ڈرا نہیں سکا. صلوات بھیجیں محمد علیہ اللہم صلی اللہ. نہیں تو بہرحال میں مولا کے اس جملے کو ضرور پڑھا کرتا ہوں، جاتے جاتے پڑھ بھی دوں کہ مولا کہتے ہیں کہ وہ مقام حقیقی جو تمہیں اس دنیا میں ڈر لگتا ہے، تاریکی سے، پستی سے، وہ تمہاری منزل ہے، اس کے لیے تیاری کرو. یہاں پر تاریکی میں نہیں رہا جا سکتا، وہاں پر بھی نہیں رہا جائے گا. وہاں پر چراغاں، وہاں پر روشنائی کا انتظام و انصرام کرو. ہم سے جڑ جاؤ، ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. ہماری ولایت کو اپنے رگو پہ اپنے نفس و بدن پر اس طرح سے طاری کر لو کہ جب اس تاریکی میں جاؤ تو ہر طرف روشنائی نظر آئے، ہر طرف نور ولایت نظر آئے. کبھی دیکھو کہ یہ روشنی کیسی، تو آواز آئی یہ نماز ہے. کہا یہ روشنی کیسی، کہا یہ روزہ ہے. کہا کہ یہ سب نور کیسا، کہا یہ محبت اہل بیت.
کہ شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے، شعبان میں کوئی غمی کے مواقع نہیں ہے۔ پروردگار نے کربلا والوں کو ایسی عزت و عنایت دی، کہا کہ جو ان کی ولادتوں کا مہینہ ہے، یکم شعبان جناب سیدہ زینب، 2 شعبان، 3 شعبان سرکار ابوالفضل سید الشہداء امام سید سجاد جناب علی اکبر جناب قاسم منتقم کربلا سرکار حجت، کہا کہ ان کی ولادتوں کے مہینے ہیں، کوئی غمی نہیں دیکھنی ہوگی، لیکن ان کی تکریم کہ جب ان کی شہادت کا مہینہ تو کہا کوئی خوشی بھی نہیں ہوگی۔ خدا کو ان کا غم بھی عزیز ہے، ان کی خوشی بھی عزیز، اور صرف اس مرحومہ اور سب مرحومین اور اپنے لیے آپ کے لیے اس توسل کے باب میں چاہتا تھا، وقت نہیں ملا، انشاءاللہ علماء الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ذکر کریں گے خطبہ شعبانیہ پڑھیے اس کو۔ اتنی خوبصورت تحریر سرکار ختمی مرتبہ کی، انسان انگشت بے دندہ رہ جائے، لیکن دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ حضور ختمی مرتبت وہ رحمت للعالمین ماہ مبارک کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی رحمتوں کا، اس کی مغفرتوں کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات نے خطبہ روایت کیا ہے، کہا کہ ایک دفعہ خاموش ہو گئے اور گریہ فرمانا شروع۔ یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو گریے پر مجبور کر دیا؟ کون سی یاد آپ کو آ گئی؟ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ کہا علی یہ مہینہ جو خدا کی رحمتوں کا مہینہ، جو برکتوں کا، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ایک شقی تری انسان آپ کو آپ کے خون سے نہلائے گا، آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خیزاب کرے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک یہ موقع ہے جب ہم نے آپ کو خوشی کے موقع پہ گریہ کرتے دیکھا، اور ایک وہ وقت تھا جب امام حسین کو آپ کی آغوش میں لا کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور مولا کو دیکھ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب سیدہ نے کہا بابا کوئی میرے بچے میں کوئی نقص نظر آیا کیا؟ میرا بچہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ کس وجہ سے گریہ کیا؟ گویا جواب دیا ہوگا اے فاطمہ یہ حسین مجھے اتنا پسند آیا، یہ حسین مجھے اتنا عزیز ہوا کہ اس عزیز ہونے نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ گویا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کا حسین، یہ سوار دوش رسالت حسین، یہ راکب پشت رسالت حسین، وہ عصر عاشور ہوگی اور وہ مرحلہ کہ نرغہ اعدا میں گھرا حسین ایک دفعہ صدائے استغاثہ کو بلند کرے گا۔ عزیزو وہ جملے جو شب عاشور میں، جو عاشورہ کے دن حال میں ناصر ینصرنا کے سنتے ہیں نا، میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی ہو اور جناب سیدہ نے نہ سنی ہو۔ اجرکم اللہ۔ عزیز و مرثیہ پڑھا گیا ہے جناب سیدہ کے حوالے سے، بس 2 جملے پڑھ کے میں مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس معظمہ بی بی کی برسی کی مجلس ہے، میری بہنوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو ڈھارس ہو، ہم سب کے غموں کا مداوع ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح سے امام حسن و امام حسین کو رخصت آخر کے وقت مولا کائنات نے کہا تھا نا اے بچوں جا کے اپنی ماں سے وداع کر لو، زینب وہ امام حسن پائی تھی، آنکھیں کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے کہا نہ جاؤں گا جب تک ماں نہ بلائے گی۔ کتنی محبت ہے حسین کو مادر گرامی سے۔ کیوں نہ روایتیں بتائیں کہ شب عاشور ایک بی بی مقتل کی جھاڑیوں کو صاف کر رہی ہے، جانتی ہے نا کل میرا حسین زیر فرس سے گرے گا۔ وہ حسین کہ میں تو اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک مادر گرامی نہ کھائے گی۔ مائیں سمجھ سکتی ہیں
بچے مجھے معاف کیجئے گا، کسی بچے کے لیے ماں کی میت کو دیکھنا کتنا دشوار، اور ماں بھی سیدہ کونین ہو۔ ایک دفعہ حسین نے کہا بابا میں حسین اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مادر گرامی نہ بلائیں گی۔ عزیز علماء بیان کرتے ہیں، بعض تاریخوں میں لکھا ہے، مقتل کے جملوں میں یہ جملے لکھے ہیں کہ ایک دفعہ بندے کفن چاک ہوئے اور گویا جناب سیدہ نے کہا آؤ میرے حسین میری آغوش میں آ، میں کہوں گا عزادارو امام حسین کو اس مرحلے پہ لینے تو ماں آئی ہے۔ اب عصر عاشور جب زین فرض سے حسین زمین کربلا پہ آئے، یقیناً ماں اپنے دامن کو پھیلائے ہوں گی، اے میرے حسین میری آغوش میں آؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انہی اشکبار آنکھوں کے ساتھ جناب سیدہ کا ذکر مبارک کے صدقے میں بار الہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد پر کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ بار الہا اس ماہ مبارک کی آخری گھڑیوں میں اگر ابھی تک ہم توبہ کے مستحق نہیں ہوئے، توبہ کے حقدار نہیں ہوئے، پروردگار ہمیں توفیق توبہ عطا فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین ہمارے بزرگان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ بار الہا ہم سب کو دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت پہ ثابت قدم فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین و مومنات اس مجلس اعزا میں تشریف لے کر آئے ہیں، یقیناً سب کے دلوں میں حاجتیں، بار الہا تو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے، تو دعاؤں کو لبوں پہ آنے سے پہلے مستجاب فرماتا ہے۔ بار الہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہا زمانہ پورا شوب ہے، اس دنیا کو گہوارہ امن بنا دے۔ بار الہا اس دنیا سے جنگوں کا خاتمہ فرما، خوف کے سایوں کو برطرف فرما، مجتہدین عتبات عالیہ مراقد منورہ اہل بیت کی حفاظت فرما۔ بار الہا مظلومین جہان کو فتح و نصرت عطا فرما، وارث حقیقی مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ بار الہا تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پہ بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس دنیا میں جئیں تو حسین حسین اور علی علی کہہ کر جئیں، جب اس دنیا سے جائیں تو بھی لبوں پہ حسین حسین اور علی علی کے الفاظ ہوں۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے جوانوں کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت پہ ثابت قدم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ حسین 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 یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے۔ کونین کی ہر دولت دے کر،
اس غم کی حفاظت کرنا ہے، کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا مٹ جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، اس پرچم کی عظمت کے لیے، چمکی عظمت کے لیے، عباس نے بازو دے ڈالے، بازو دے ڈالے، اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہے دل بھر پالے، سہے دل بھر پالے، اس پرچم کے مشکیزہ سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، سکینہ کے نالے، عباس علی کا پرچم ہے، یہ پرچم کیسے جھک جائے، یہ ماتم کیسے رک جائے، سالار حسینی کیا کہنا، حسینی کیا کہنا، معراج وفا سرتاج وفا، وفا سرتاج وفا، ہر موج تڑپتی ہے اب تک ساحل سے جو تو پلٹا پیاسا، دل سے جو تو پلٹا پیاسا، با حکم حسینی جنگ نہ کی، ہر وار سہا ہر ظلم سہا، ہر سہا ہر ظلم سہا، تھا ہوش میں جب تک فکر یہ تھی، پیاسی نہ سکینہ رہ جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم، یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ ماتم ہے حلمن کی صدا، ان کی صدا، ہر اشک ہے جذبہ نصرت کا، ہے جذبہ نصرت کا، روح کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع، ہے ابھی تک ایک موقع، پہچان زمین و دل کی سزا، اس ماتم میں شامل ہو جا، ماتم میں شامل ہو جا، شبیر بلاتے ہیں اب تک، گر ہر ہو کہیں تو آ جائے، کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے، داغے غمے سبت پیمبر لے گئے، قبر میں داغے غمے سبت پیمبر لے گئے، قبر میں داغ
صفت پیغمبر لے گئے اندھیرے میں چراغوں کا یہ لشکر لے پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری کربلا میں چن کے جیسے بہتر لے گئے داغ غم صفت پیغمبر لے گئے کہ باہر قسمت نہ چھوٹا مر کے در شبیر کا باہر قسمت نہ چھوٹا مر کے در شبیر کا باہر قسمت نہ چھوٹا مر کے در شبیر کا حبیب ابن مظاہر لے گئے داغ غم صفت پیغمبر لے گئے ایک دل کی تھی علامداری شاہ کربلا ایک دل کی تھی علامداری شاہ کربلا حشر تک خدا یہ عباس دلاور لے گئے صفت پیغمبر لے اور ذوالفقار حیدری جا فرق مرحب پر چلی ذوالفقار حیدری جا فرق مرحب پر چلی ذوالفقار حیدری جا فرق مرحب پر چلی ایک نشانی زیب کی جبریل کے پر لے گئے داغ غم صفت پیغمبر لے گئے خون کے آنسو بہاتی ہی رہی بنت علی خون کے آنسو بہاتی ہی رہی بنت علی خون کے آنسو بہاتی ہی رہی بنت علی اور
بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو اشقیا سے چادر لے گئے سرتے پیامبر لے گئے سرتے پیامبر لے گئے. اللہم صلی